الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، ہمارے دین میں بددیانتی حرام ہے، اس لیے اللہ اکبر۔ اسلام نے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کا فن عطا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زمینوں کو فتح کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، دلوں کو فتح کرنا بڑی بات ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے دور میں بھی جب ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انسانوں سے نفرت کرتے ہیں، ایسے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں، تو ایک بدو آتا ہے جو عام دیہاتی ہے اور جس کو لوگ نوکر رکھتے ہیں اور تنخواہ نہیں دیتے، صرف کھانا کھلاتے ہیں، جس کا رنگ بھی کالا ہے، کپڑے نہیں پہنے ہوتے ڈھنگ کے، پھٹے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ سال میں ایک جوڑا ملتا ہے، پیروں میں جوتی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس بدو نے آ کے جب اس نے دیکھا کہ لشکر ٹھہرا ہے، لوگوں سے پوچھا کون ہے، پتہ لگا محمد الرسول اللہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ کیا تبلیغ کرتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ سونے رسول نے فرمایا کہ تو ہمارا بھائی بن جائے گا۔ فرمایا تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ کہنے لگا اچھا، فرمایا تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے۔ پیروں تک وجود ہل گیا۔ آج جبکہ آزاد دنیا میں لوگ ابھی بھی دوسروں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں طاقت کے بل کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بدو کو کہا نا کہ ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے، فوراً کلمہ پڑھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے سینے سے لگایا تو رونے لگا۔ فرمایا یہ تو کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی اتنے عالی نسب خاندان کا فرد اور جو اللہ کا رسول بھی ہو وہ ایک عام بدو کو سینے سے لگا لے۔ اور پھر اس نے محبت میں کیا کہا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ کے دشمنوں کا ریوڑ چراتا ہوں، دشمنوں کا ریوڑ چراتا ہوں، یہ ان کی کئی سو بکریاں میرے پاس ہیں، یہ تمام کی تمام رکھ لیں، قربان جاؤں محمد الرسول اللہ پہ۔ سنو فرانس سمیت جتنے گنڈے ہو سارے، یہ فن نہیں تم سیکھ سکتے۔ تمہیں 500 روپے سڑک پہ پڑے ہوئے مل جائیں گے نا، ادھر ادھر دیکھ کے جیب میں ڈال لو گے، کسی مسلمان کو ملیں گے تو مسجد میں جا کے مولوی سے پوچھے گا کہ یہ 500 روپے حلال ہیں کہ حرام ہیں، ان کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، ان کا کرنا کیا ہے۔ یہی فرق ہے دنیا کی طاقتوں میں اور مسلمان کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں۔ اس فرق کو کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ ایک ہی طریقہ ہے اس فرق کو ختم کرنے کا کہ جس کو نفرت ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ، وہ محمد رسول اللہ کی غلامی اختیار کرے گا تو یہ فرق ختم ہوگا۔ اور جب اس بدو نے کہا نا یا رسول اللہ وہ اب انیاں بکریاں ہیں رکھ لو، قربان جاؤں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہیے صلی اللہ نہیں صلی اللہ قربان جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا نہیں اب تم مسلمان ہو گئے ہو، مسلمان ایماندار ہوتا ہے۔ فرمایا اب تم مسلمان ہو گئے ہو، مسلمان ایماندار ہوتا ہے، اب ان بکریوں کو لے کے واپس اس کے مالکوں تک جاؤ، ان تک یہ پہنچا کے آؤ اور یہ بتا کے آؤ کیونکہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، ہمارے دین میں بددیانتی حرام ہے، اس لیے تمہاری امانت تمہیں لوٹانے کے لیے آیا۔ تو آپ لوگ یہ نہ سوچا کریں کہ جب بہت بڑے بڑے لوگ اسلام کے خلاف بیان دیتے ہیں تو اس سے کچھ ہو جائے گا۔ اسلام کے خلاف تو ابو جہل بھی بہت بولا، عتبہ نے بھی بہت بولا، کیسر و کسریٰ بھی بہت بولے، فرانس کا رچرڈ بولتا رہا، بہت دنیا بولتی رہی۔ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعلیٰ تعلیمات جو سماج میں لوگوں کو برابری کا درجہ دیتی، اس کی بنیاد پر قائم ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم۔ اب آپ کو صرف یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے اگر ذرا برابر کسی کے لیے نفرت ہے تو اسے محبت میں تبدیل کرنا ہے۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ نہیں، ہمارے مزاج سے ہمارے جو غیر مسلم دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کا احترام ایسے کرنا جیسے محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ کے رسول
پورے عالم کے لیے, اور عالم میں صرف انسان ہی نہیں, ہر شے کے لیے رحمت ہے. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نافذ کریں گے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے. بہت بڑا آدمی وہ ہوتا ہے, آخری بات کرتا چلوں, وقت اوپر ہو گیا. کل میں ایک مسجد میں گیا, قصہ مختصر آپ کو سنا دوں, مسجد کا نام نہیں بتاؤں گا. تو وہاں لوگ آپس میں لڑ پڑے, 3 جماعتیں ہونے لگی. تو کہتا جی ایک دیوبندیوں کی ہوگی, ایک بریلویوں کی ہوگی, تو ایک اہل حدیثوں کی ہوگی. تو میں نے انہیں سمجھایا آپ بھی پلے باندھ لیجیے بات. عام لوگ اپنے اپنے مسلک پہ اڑ جاتے ہیں. نماز رفع دین سے پڑھیں, یا ناف پہ باندھ کے پڑھیں, یا یہاں باندھ کے پڑھیں, یا پاؤں جوڑ کے پڑھیں, یہ تمام کے تمام طریقے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے میں الگ الگ اس لیے قائم ہے کہ یہ سنتیں زندہ رہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ اس لیے قائم ہے کہ یہ سنتیں زندہ رہیں, اس لیے نہیں کہ ان سنتوں کی بنا پر ہم کسی سے نفرت کریں. بات سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں, یہ اس لیے قائم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں زندہ رہیں, اور یہ اس لیے نہیں کہ ہم دوسرے کے ساتھ نفرت کریں. اگر آپ دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے تو ابھی آپ مکمل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے, برداشت کا مادہ, کیونکہ بہادر بننا ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ بہادر آدمی جو ہے وہ اس کے اندر قوت برداشت بہت ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کو بھی برداشت کرنا ہے, معاشرے کو بھی برداشت کرنا ہے, تو سماج کو بھی, ان کے اندر جو خرابیاں ہیں, جو لوگ محبت سے بات سمجھ سکتے ہیں ان کو سمجھائیے. فتویٰ دے کے دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش نہ کیجیے. مزے کے بات وہی ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں, جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہوں. اور اگر مذہب کی بنیاد پر نفرت کرنے لگے, اور لوگ کر رہے ہیں, آپ بھی کرنے لگے, اور برادری کی بنیاد پر نفرت کرنے لگے, یا مسلک کی بنیاد پر نفرت کرنے لگے, پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو خود بھی محبت کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ کرے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.